امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، محبت تم سے نفرت ہے۔ یہ سیریل کنیز بیگم کے خاندان کی کہانی سے شروع ہوتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں اور بہت سے رشتہ داروں کی موت دیکھی ہے۔ دنیا کی تمام کشش کھو دینے کے باوجود اس نے اپنے گھر میں بلند حوصلہ ماحول بنایا ہے اور زندگی کے ہر لمحے کو پالا ہے۔ ماہین کنیز بیگم کی نواسی ایک قسم کی مختصر مزاج اور انا پرست ہے، لیکن پھر بھی خاندان میں سب کی آنکھوں کا تارا ہے۔ کنیز بیگم کا پوتا وقار لندن سے واپس آ کر ماہین میں دلچسپی لیتا ہے۔ اگرچہ وہ دونوں اپنے جذبات چھپا رہے ہیں، لیکن کنیز بیگم کو ان کی محبت کا درجہ حرارت مل جاتا ہے جو اس کی خواہش کے خلاف ہے۔ وہ ماہین اور گلریز کے درمیان شادی کروانا چاہتی ہے اور اس لیے وہ ان کی منگنی کا اعلان کر دیتی ہے۔ نمبر 9، دا پنک شرٹ۔ دا پنک شرٹ ایک پاکستانی ویب سیریز ہے جسے کاشف نثار نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ بی گل نے اسے لکھا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، وہاج علی، نازش جہانگیر، حمزہ فردوس، ثانیہ سعید اور ریحان شیخ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو زی5 انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 8 اقساط ہیں۔ نمبر 8، بے شرم۔ بے شرم 3 خواتین سارہ، مشل اور صوفیہ کے گرد گھومتا ہے اور ان کے علاوہ اس سیریل میں ملک رضا اور زاہد احمد بھی کہانی کے مرد کردار ہیں۔ بے شرم گلیمر انڈسٹری، اعلیٰ طبقے کے خاندان اور اس کی جد و جہد کے سماجی مسائل سے نمٹتا ہے۔ حیدر بخت ایک خواہش مند سیاست دان ہے جو ملک کو بہتر بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے اور مشال کے مقابلے میں اپنی بہن اور والدہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے۔ ہمنا کی منگنی اپنے پھپھی زاد بھائی قدیر سے ہوئی ہے جو ایک سرکاری دفتر میں کام کرتا ہے اور اس کی ایک بہن صبا ہے۔ سکندر حیدر کے والد کا بھائی ہے جو حیدر کے سیاست میں آنے کے خلاف ہے اور چاہتا ہے کہ صبا حیدر سے شادی کرے، لیکن حیدر انکار کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے کریئر پر توجہ دینا چاہتا ہے۔ نمبر 7، آنگن۔ آنگن ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ختیجہ مستور کے ایوارڈ یافتہ ناول آنگن سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ ابتدائی چند اقساط کے علاوہ برطانوی ہندوستان میں ترتیب دی گئی کہانی عالیہ نے بیان کی ہے جو ایک پرجوش لڑکی ہے اور برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت متاثر ہونے والے رشتوں کی کہانیوں کی گواہ ہے، آزمائشوں اور مصیبتوں کو اپنے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، احد رضا میر، سجل علی، احسن خان، ہیرا مانی اور سونیا حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 27 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، گلے رانا۔ یہ سیریز ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنے معاشرے کے لوگوں کی طرف سے زیادتی کا نشانہ کرنے کے بعد خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی ہے، جس کی ذہنیت اس طرح خراب ہوتی ہے کہ شادی کے بعد مرد خواتین کی عزت نہیں کرتے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ گلے رانا خواتین کے بارے میں عدیل کی ذہنیت کو بدلنے کی پوری کوشش کرتی ہے اور اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخر کار عدیل کو ایک حادثہ پیش آتا ہے اور وہ ایک اچھے انسان میں بدل جاتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ گلے رانا کچھ عرصے کے لیے عدیل کو چھوڑ کر ایک عام ٹیچر بن جاتی ہے، لیکن آخر میں اشارہ ملتا ہے کہ کچھ عرصے بعد دونوں میں صلح ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان اور سجل علی شامل ہیں۔ نمبر 5، حبس۔ حبس ڈرامے کی کہانی 2 نوجوانوں عائشہ اور باسط کے گرد گھومتی ہے۔ عائشہ اور باسط کا تعلق 2 مختلف سماجی طبقات سے ہے۔ باسط ایک امیر نوجوان ہے جبکہ عائشہ ایک مضبوط سر والی لڑکی ہے جس کا عملی ذہن ہے۔ یہ دونوں اپنے اپنے راستے میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ باسط کا تعلق ایک ٹوٹے ہوئے خاندان سے ہے جس کی وجہ سے وہ سماجی طور پر غیر مستحکم ہے۔ عائشہ اپنے خاندان کے لیے کام کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں بیوہ ہے۔
باسط کو اپنی ماں کے ساتھ تعلقات کے مسائل ہیں اور جائیداد اور کاروبار کے وارث ہونے کے لیے کسی سے شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ عائشہ کی ماں ایک کھڑکی اور ایک موقع پرست ہے جو اپنی بیٹیوں کو زندگی گزارنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ عائشہ باسط کے دفتر میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ اسے جائیداد کی وراثت کا ذریعہ تلاش کرتا ہے۔ نمبر 4، پیار کے صدقے۔ پیار کے صدقے عبداللہ اور مہاجبین کی کہانی ہے جو سماجی طور پر غلط ہے۔ مہاجبین کا کردار ایک انجنیو کا ہے۔ وہ ایک بھولی، نرالی، اناڑی، لاپرواہ، باتونی اور شرارتی نوجوان لڑکی ہے جو 10ویں جماعت میں کئی بار فیل ہو چکی ہے۔ وہ بہت معصوم ہے اور مخصوص سماجی اشاروں کو قبول کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ عبداللہ ایک شرمیلا، بے دھیان، نرم گفتار اور سماجی طور پر عجیب و غریب جامعہ یونیورسٹی کا طالب علم ہے جسے ریاضی میں تحفہ حاصل ہے۔ وہ ایک امیر پرورش سے آیا ہے اور اس کے سوتیلے والد سرور نے اس کے ساتھ نفسیاتی زیادتی کی ہے۔ دونوں مرکزی کردار مختلف امنگوں کے ساتھ دن میں خواب دیکھنے والے ہیں۔ مہاجبین اپنی پڑھائی سے بھاگنے اور ایک دن شادی کرنے کا تصور کرتی ہے، جبکہ عبداللہ اپنی پسند اور ہم جماعت شانزے کے ساتھ تعلقات کے خواب دیکھتا ہے۔ نمبر 3، قلندر۔ قلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے، جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ دریادن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود دریادن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر دریادن کو مناسب پایا، تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ نمبر 2، پہلی سی محبت۔ اسلم اور رخشی بچپن کے دوست ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا رشتہ رکھتے ہیں اور حیدرآباد کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ اسلم کو کراچی میں اپنے چچا کے پاس تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ رخشی حیدرآباد میں رہتی ہے۔ برسوں بیت گئے اور اسلم اور رخشی اب نوجوان ہیں۔ رخشی کے والد فیض اللہ نے نرگس سے شادی کی جو کہ قابل اعتراض پس منظر سے تعلق رکھتی ہے اور عمر میں ان سے بہت چھوٹی ہے۔ رخشی اپنے والد کی ایک بہت چھوٹی عورت سے شادی کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح نروس اور کافی اداس ہے۔ نرگس کے ماضی اور اس کے پس منظر کی وجہ سے پڑوسیوں نے فیض اللہ کے گھر کو گھیر لیا اور اسے محلہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اکرم، اسلم کا بڑا بھائی، محلے کی لوگوں کی طرف سے اکسایا جاتا ہے، اپنا غصہ ظاہر کرتا ہے اور اس معاملے پر غصے میں آ جاتا ہے۔ دیر اثنا اسلم رخشی کو بچانے کے لیے جاتا ہے جب پڑوسی اس کے گھر پر پتھر پھینکتے ہیں۔ پہلی ملاقات میں اسلم اس رات رخشی کے پاس آتا ہے۔ فلیش بیک میں رخشی کے ساتھ اپنے بچپن کے مقابلوں کی یادیں تازہ کرتا ہے اور یہاں سے دونوں کی محبت کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ نمبر 1، رقص بسمل۔ سکینہ ایک نوجوان لڑکی اپنی محبت سے شادی کے لیے بھاگتی ہے۔ موسیٰ، سکینہ کا کزن اور دودھ کا بھائی، اپنے بھائی کے ساتھ شادی کی خفیہ تقریب نکاح کو روکنے پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنی بندوق ادھر ادھر لہراتا ہے اور سکینہ کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو وہ سب کو جمع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ سکینہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ سکینہ کے چچا نے اس کی شادی اپنے بیٹے عیسیٰ سے طے کر دی۔ نکاح سکینہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے اور اس وقت وہ موسیٰ پر لعنت بھیجتی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے گا لیکن اس کی محبت حاصل نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔